چلیں اس تفصیلی گفتگو کا سیدھا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہم اکثر نوٹ کرتے ہیں کہ لوگ ایک عجیب سی روحانی بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ باہر سے بظاہر سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر شکوک و شبہات کی کھچڑی سی پکی رہتی ہے۔ ہم اکثر دل کی اس خاموش بیماری کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ یہ ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کرنے لگتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس اندھیرے سے نکلنے کا ایک بے حد طاقتور راستہ موجود ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم بالکل یہی سمجھنے والے ہیں کہ اس روحانی زنگ کو کیسے اتارا جائے، خاص طور پر رات کی خاموش عبادت اور سچے دل سے مانگی گئی دعا کے ذریعے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس سفر کے لیے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ ایک بند تجوری کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کو پاسورڈ پوری طرح یاد ہے، آپ نمبر بالکل درست ملا رہے ہیں، لیکن تجوری کا دروازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کا کوڈ غلط ہے، بلکہ اس لیے کہ تالا اندر سے پوری طرح زنگ آلود ہو چکا ہے۔ ہم انسان بھی اکثر یہی کرتے ہیں نا، ہم حقائق کو، نشانیوں کو اور سچائی کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ خامی ان میں نہیں ہوتی۔ یہ زبردست مثال دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ الجھن جسے ہم اکثر فکری یا دماغی شک سمجھتے ہیں، وہ دراصل ہمارے دل کا روحانی زنگ ہوتی ہے۔ حق تو اپنی جگہ موجود ہے، مگر دل کا وہ برتن ہی زنگ لگنے کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بیماری کی جڑ کو سمجھتے ہیں، یعنی اس زنگ آلودہ دل کی تشخیص کرتے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہر قسم کا شک خالصتاً عقلی اور منطقی ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس کہیں سے کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے تو دل فوراً مان جائے گا، مگر حقیقت اس سے کافی مختلف ہے۔ عقلی شک واقعی منطق مانگتا ہے، لیکن یہ جو روحانی زنگ ہے نا، یہ محض بے حسی، لاپرواہی اور خالق کے ساتھ ایک ٹوٹے ہوئے تعلق کی علامت ہے۔ یقین مانیں، بعض اوقات انسان کو کسی نئے ثبوت کی نہیں، بلکہ محض اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے اور اندر کے زخم بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ دل کا بھوکا ہونا ہے، اور اس بھوک کو آپ صرف دلائل کی خوراک سے نہیں مٹا سکتے۔ اس پوری بات کو اگر ہم ذرا گہرائی میں دیکھیں تو امام ابن تیمیہ کی صدیوں پرانی ایک کمال کی بات یاد آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء اس کے سپاہی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی جدید نفسیات بھی بالکل یہی کہہ رہی ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر جوناتھن ہائٹ کی تحقیق بتاتی ہے کہ انسان پہلے محسوس کرتا ہے اور پھر اس احساس کو درست ثابت کرنے کے لیے منطق گھڑتا ہے، یعنی ہم جذبات کی انگلی پکڑ کر سوچ کے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر دل نامی یہ بادشاہ غرور یا گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو جائے تو عقل نامی سپاہی کا کام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک صحت مند دل ہی ایک صاف اور روشن دماغ کی ضمانت دے سکتا ہے۔ تو اب یہاں ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال سامنے آتا ہے، آخر اس انسانی دل کو کیا چیز بھوکا رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ بھوک کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ ان خاموش لمحوں میں جنم لیتی ہے جب ہم روزانہ کی نمازیں قضا کرنے لگتے ہیں، جب چھوٹی چھوٹی غلطیاں عادت بن جاتی ہیں، جب قرآن کو کھولے ہوئے مہینے گزر جاتے ہیں، اور جب ہماری ساری زندگی بس اسکرین سکرول کرنے اور سطحی تفریح میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ وہ خاموش روحانی زہر ہیں جو دل کو ملنے والی غذا کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے، دل کا تالا زنگ آلود ہو کر سخت ہو جاتا ہے۔ بیماری کی جڑ تو ہم نے سمجھ لی، اب آگے بڑھتے ہیں اس کے حتمی روحانی علاج کی طرف، یعنی اس زنگ کو کاٹنے کا اصل نسخہ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں، بلکہ انسانی فطرت کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایمان کوئی بٹن نہیں ہے کہ ایک بار آن کر دیا تو بس ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یہ تو ایک شعلہ ہے جسے جلتے رہنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایندھن چاہیے۔ یہ ماضی کی نیکیوں کے سہارے نہیں چل سکتا، اسے ہر لمحے تجدید کی ضرورت ہے، اور اسی لیے تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خالق سے بار بار اس ایمان کو تازہ کرنے کی دعا مانگے۔ تو پھر اس زنگ کو ہٹانے کے پریکٹیکل طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلا قدم، قرآن کو صرف سرسری پڑھنا نہیں، بلکہ تدبر یعنی گہرے غور و فکر کے ساتھ سمجھنا۔ جب تک آیات دل پر دستک نہ دیں، تالا کھلنے والا نہیں۔ دوسرا کام ہے دعا، اور وہ بھی ایسی جو محض زبان سے نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں تھوڑی عاجزی اور آنسو شامل ہوں۔ اور تیسرا سب سے اہم علاج ہے استغفار اور سچی توبہ۔ یہ جو گناہ ہے نا، یہ انسان اور خالق کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، اور توبہ ان دیواروں کو گرا کر روشنی کو سیدھا اندر آنے کا راستہ دیتی ہے۔ اور اسی علاج کا سب سے طاقتور حصہ ہے رات کی عبادت، یعنی تہجد۔ چلیے اس کے آداب اور طریقہ کار کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق سے ایک زبردست واقعہ ملتا ہے جو اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب رات کے وقت خیموں کا معائنہ کرتے تو جس خیمے میں عبادت گزاروں کو تہجد پڑھتے دیکھتے تو کہتے کہ یہاں سے فتح آتی ہے،
اور جہاں سپاہیوں کو غفلت کی نیند سوتے ہوئے پاتے تو فرماتے کہ یہاں سے شکست ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، یہ کوئی عام سی جنگی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا پختہ یقین تھا کہ جو انسان رات کی تنہائی میں اپنے نفس کو شکست دے کر کھڑا ہو گیا نا، اسے دنیا کی کوئی طاقت دن کے اجالے میں ہرا ہی نہیں سکتی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس خاص عبادت کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کا ابتدائی اور درمیانی حصہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن رات کا آخری تہائی حصہ، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ساری دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور کائنات کا خالق دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو معافی مانگے اور اسے معاف کر دیا جائے۔ یقین جانیں، روح کا تعلق جوڑنے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور وقت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، بستر کی وہ آرام دہ گرمائش چھوڑ کر اٹھنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، خاص طور پر سردیوں میں۔ اسی لیے جاگنے کے فوری بعد کے کچھ بہترین آداب سکھائے گئے ہیں جو آپ کو ایک دم تیار کر دیتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی چہرے پر ہاتھ پھیرنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو، پھر مسواک کرنا، کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا تاکہ اس کائنات کی وسعت کا احساس ہو، اور پھر وہ پیاری سی مسنون دعا پڑھنا جس میں نئی زندگی ملنے پر شکر ادا کیا گیا ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مگر پریکٹیکل قدم انسان کو اس عظیم عبادت کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ جہاں تک رکعات کا تعلق ہے تو 11 یا 13 رکعات کا ذکر ملتا ہے، لیکن پتہ ہے اصل گیم کیا ہے؟ اصل گیم تعداد کی نہیں بلکہ تسلسل کی ہے۔ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں پابندی کے ساتھ صرف 2 رکعات بھی ادا کر لیتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بے پناہ ہے، کیونکہ خالق کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو لگاتار کیا جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تسلسل بالکل اس پانی کے قطرے کی طرح ہے جو لگاتار گرتا رہے تو سخت سے سخت پتھر کو بھی تراش دیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور انتہائی اہم پہلو کی جانب، اور وہ ہے قبول ہونے والی دعا کا اصل طریقہ کار۔ دیکھیں، دعا کی قبولیت کی کچھ بہت ہی بنیادی شرائط ہیں۔ اگر ہماری آمدنی اور خوراک ہی حلال نہیں تو پھر تو دعا کا اثر ویسے ہی زائل ہو گیا۔ اسی طرح گناہوں سے سچی توبہ اور بنیادی فرائض کی ادائیگی کے بغیر دعا مانگنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بغیر بنیاد کے ایک پوری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرے۔ اور ہاں، ان سب میں سب سے اہم بات ہے کامل یقین۔ انسان کو مانگتے وقت یہ 100% یقین ہونا چاہیے کہ میرا خالق میری سن رہا ہے اور وہ ضرور جواب دے گا۔ ایک غافل اور کنفیوزڈ دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتی۔ اور یہ وہ منظم طریقہ ہے جو ہمیں دعا کو خوبصورتی سے پیش کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ بس سیدھا جا کر مانگنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے ایمان کا اقرار کریں، پھر اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگیں، اس کے بعد خالق کی زبردست صفات اور اس کی تعریف بیان کریں، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہ ایک زبردست فارمولہ ہے۔ اس خوبصورت طریقے سے جب مانگا جاتا ہے تو انسان کے اندر سے سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے اور صرف عاجزی باقی رہتی ہے، اور یہی تو وہ مقام ہے جہاں دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں ان اندیکھے انعامات کی جو اس سارے سفر کے اختتام پر ہم سب کے منتظر ہیں۔ رات کی تنہائی میں کی گئی یہ عبادتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ انسان کو خالق کے اتنا قریب کر دیتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہ صرف ہمارے پچھلے گناہوں کو مٹاتی ہیں بلکہ بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو بھی ہم سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ آنے والی پریشانیوں اور آزمائشوں کے خلاف ایک مضبوط شیلڈ یعنی ڈھال بن جاتی ہیں، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یہی رات کے اندھیرے میں کی گئی عبادتیں اس کی قبر کی تاریکی میں سب سے بڑا سکون بنتی ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کا پروفٹ 100% کنفرم ہے۔ اور اس ساری بات کا سب سے شاندار ثبوت ہمیں قرآن مجید کے اس کمال کی آیت میں ملتا ہے کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ انسان نے اپنی اتنی پیاری نیند کی قربانی دی، دنیا کی نظروں سے بچ کر تنہائی میں اپنے رب کو منایا، تو اس کے بدلے میں خالق نے بھی اس کے اجر کو بالکل ایک راز رکھا ہے، یعنی ایک طرح کا سرپرائز گفٹ۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جس کی خوبصورتی کا ہم اور آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ سکون ہے جو جنت سے پہلے ہی اسی دنیا میں دل کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سب کچھ جان لینے کے بعد ایک نہایت چھپتا ہوا سوال یہیں آ کر رکتا ہے، کیا ہمارا دل یوں ہی ساری زندگی ایک زنگ آلودہ تالا ہی بن کر رہے گا، یا اسے رات کی خاموشی اور سجدوں کے آنسوؤں سے دوبارہ کھولا جائے گا؟ سچائی تو یہ ہے کہ چابیاں ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہیں۔ آج کے اس تجویزے سے ملنے والا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ دل کا اصلی علاج باہر کی شور مچاتی دنیا یا منطق کی کتابوں میں نہیں بلکہ اپنے ہی اندر کی تنہائی میں موجود ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کیا اس زنگ کو یوں ہی بڑھنے دیا جائے یا پھر ٹھیک آج رات سے اسے اتارنے کا آغاز کیا جائے۔ ذرا سوچیے گا ضرور، کیونکہ اسی ایک سوال کے جواب میں ہماری اصل کامیابی چھپی ہے۔